السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیق قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس سیشن میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بہترین لائر جن کا نام ہے سمر طالب ایڈوکیٹ. ماشاءاللہ ان سے بات کریں گے آج کے ایک جو بہت ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جو حیران کن آپ سمجھ لیں کہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں پہ کراچی میں حمیرہ اصغر کا، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے انہیں انوائٹ کیا. تو سب سے پہلے تو سمر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک. تو یہ حمیرہ اصغر کا کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟ کیا آپ کا اوپینین ہے؟ پہلے تو آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں. دیکھیں، اللہ پاک ان کی سب سے پہلے تو ہمیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. باقی دس از ریئلی شاکنگ انسیڈنٹ اینڈ نیوز کہ جس بھی سننے والی کان نے اس کو سنا ہے وہ شاکڈ ہے اور تکلیف میں ہے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہنستا کھیلتا اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے انجوائے کر رہا ہے اور اچانک وہ غائب ہو جائے اور چلا جائے. اور زندگی شاید یہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا شاکنگ جو تھا وہ یہ تھا کہ اتنا عرصہ ایک باڈی جو اپنے فلیٹ میں پڑی رہی، وہ سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن میں یہ آیا کہ 1 مہینہ سے پرانی وہ ڈیڈ باڈی ہے. لیکن اس کے بعد جب فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تقریباً کچھ 6 7 8 ماہ پرانی ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک شاکنگ تھی کہ ساتھ میں رہنے والے کسی نے پتہ بھی نہیں کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو دس از ریئلی سیڈ اسٹوری. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. سب سے پہلے تو ہمیں ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مویا روح ککھ نہیں سہندا. جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا تو انسان کو اس کی اچھائی کرنی چاہیے، برائی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک کرے کہ اللہ پاک ان کے سارے گناہوں، اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہوں تو اللہ پاک انہیں بخش دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور غریق رحمت کرے. باقی دیکھیں، انسان تنہا آیا ہے اور تنہا جانا ہے. جیسے وہ آیا ہے ویسے اس نے چلے جانا ہے. لیکن اس دوران اللہ پاک نے ایک سسٹم دیا ہے دنیا میں رہنے کا. ایک ہمارا خاندانی سسٹم ہے، ماں ہے، باپ ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر آگے ان کی فیملیز بنتی ہیں. تو وہ کمبائن سسٹم جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا جو نظریہ ہے نا، وہ ہم یہاں سے آ کے دیکھ لیں کہ وہ بہت ضروری ہے. آپ ایک کمرے میں اکیلے تنہا کتنا عرصہ دنیا سے چلے گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی. ساتھ رہنے والے فلیٹس میں لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہمارے جو ساتھ والا فلیٹ ہے اس میں ایک انسان نہیں، ایک لاش پڑی. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو چلا گیا شاید اس نے گناہ کیے یا یہ کیا جس کی سزا ملی. نو، بالکل بے شک. یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ پاک نشانیاں دیتا ہے انسانوں کو جو پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اللہ پاک بتاتا ہے کہ تم جس غرور، انا اور تکبر کے بت کو اپنے اندر لیے پھر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر لوں گا، میرے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے اپنے ارد گرد مجھے بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں کنیکٹیوٹی کے بنا تم زندگی کو چلا ہی نہیں سکتے. صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، خاندانی نظام کو چلانے کا حکم دیا گیا ہے، انسان کو انسان کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ آپ کے 40 گھر تک جتنے بھی ہمسائے ہیں ان کی خبر گیری کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمسایوں کے حقوق کا خیال کی بات کرتے تھے، ہمیں تو یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں جائیداد میں سے حصہ یا وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دیا جائے. تو آج ہمارے ہمسائے کا یہ حال ہے. چلو ہمسائے کو تو ہم چھوڑ دیں، ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہمارے گھر میں رہنے والوں کا یہ حال ہے کہ ایک کمرے میں اگر ایک فیملی کا ممبر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ باپ ہو سکتے ہیں، وہ بھائی ہو سکتے ہیں، وہ بہن ہو سکتے ہیں، وہ ماں ہو سکتے ہیں، وہ باپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی دوسرے کمرے میں ایک ایسا انسان ہے جو زندگی میں تو جی رہا ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قطرہ قطرہ کہیں نہ کہیں مر رہا ہو.
آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. کبھی ہماری تو سوسائٹی اس نہج پہ چلی گئی ہے کہ ہم نے کبھی جاننے کی ہی کوشش نہیں کی کہ ہمارے ساتھ جو کمرے میں انسان ہے وہ ٹھیک تو ہے, وہ پریشان کیوں ہے, وہ ڈسٹرب کیوں ہے, کہیں اس کو ہماری ضرورت تو نہیں. جو اب میں فیل کرتی ہوں, لوگوں نے لوگوں کا حال جاننا ہی چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں, صحیح بات ہے, کہیں اس کو ہم سے کوئی ضرورت نہ پڑ جائے, ہم تو اپنی بڑی مشکل سے ضروریات پوری کر رہے ہیں, ہم اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکیں گے. ہم انسان کو بوجھ سمجھنے لگ گئے. پتہ نہیں وہ کس دکھ میں, کس کرب میں, کس تکلیف میں, کیسی سچویشن میں گئی ہوں گی. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ عذاب آیا. یہ ایکچولی ہمیں اللہ پاک نے دکھایا ہے کہ اے انسان, تم آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہاری زندگی اتنی ویلیو ہے کہ ایک نس ٹس سے مس اور بس. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے میں ایک اور بات کروں, دیکھیں انسان کا ہوتا تو حال یہی ہے, کچھ چاہے وہ اللہ نے اسی لیے پردے ڈالے نا قبر میں جا کے, تو انسان کا نظام سمجھ نہیں پاتی, حال تو یہی ہوتا ہے نا, قبر میں جا کے ہوتا ہے, باہر ہوتا ہے. اب یہ انسان کے لیے نشان عبرت ہے کہ اس کو کس پرسپیکٹو سے لیتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ ہر انسان کے ساتھ یہی سسٹم ہے. ہمارے لیے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ ہمیں اس سے سبق کیا لینا چاہیے, خاص کر وہ لڑکیاں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں یا اپنی وہ بھی چاہتی ہیں. ایسی بڑی زیادہ خواتین ہوں گی نا, لڑکیاں ینگسٹر ہوں گی, اسکول کالج گوئنگ ابھی لڑکیاں جو یہ سوچ رہی ہیں اس انڈسٹری میں جانا چاہ رہی ہیں. انڈسٹری تو میرے خیال سے ایک اس کو جنیرک ہی ہم رکھتے ہیں, پرٹیکولر نہیں کرتے, مگر جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہ رہی ہیں مگر پیرنٹس کی طرف سے کسی طرح سے انہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, وہ ایسے میں کیا کریں؟ جس طرح سے اس کی اگر ہم 2015 میں اس نے اس طرح سے کیا تو کیا کریں, مطلب جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی, کیا کریں وہ ایسا؟ دیکھیں آج کل پیرنٹنگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھنا چاہیے. پیرنٹس کو آج کل کے ٹیکنالوجیز کے دور میں یہاں پہ رہتے ہوئے, ان بچوں کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے. پرسو کرنا اپنے خوابوں کو غلط نہیں ہے, اپنے ڈریمز کو لے کے چلنا, بہت آگے کی سوچنا, دس از ناٹ بیڈ. بیڈ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور غلط وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک بچہ اگر اپنے خواب جینا چاہ رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ خواب غلط ہیں, تو ہمیں چاہیے بینگ اے پیرنٹس کہ ہم ان خوابوں میں وہ جو ہمیں غلط لگ رہا ہے, ہم کوشش کریں کہ اس جیسا ملتا جلتا کچھ سچویشن, کوئی بہتر, کوئی کچھ نہ کچھ بہتری ڈھونڈ کے اس کو دیں, یا اس کے خواب میں اس کا ساتھ دیں, اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کے ساتھ چلیں, جہاں غلطی لگے انہیں روکیں, ان کو واپس بلا لیں, جہاں پہ صحیح لگے آپ ان کے ساتھ آگے پرسو کریں اس خواب کو. یہاں پہ وائس ورثہ ہوگا, پیرنٹس بھی اپنے بچوں کا ساتھ دیں گے اور بچے بھی اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیں گے, تبھی یہ نظام جو ہے یہ چل سکے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں پیرنٹس کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہے, ہمیں ارد گرد کی کمیونٹی کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے ساری سٹوریز ہے, یہ ایک سٹوری نہیں ہے, ایسی بہت سی سٹوریز ہے. یہ تو سٹوری وہ ہے جو ہمارے سامنے آ گئی, بالکل صحیح بات. ایسی تو بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں آ سکیں, اور وہ پتہ نہیں کب کہاں کس نہج پہ اپنی زندگی کو خاتمہ کر کے چلے گئے. اب یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہاں پہ کہ اب اس میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیرنٹس نے ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. یہ اس سے بھی بڑا المیہ. یہ ایک اب بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ بھی دو طرح کی مائنڈ سیٹ آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی غلط تھی, وہ بچی غلط تھی, اس لیے وہ پیرنٹس نے وہ نافرمان تھی تو اس لیے پیرنٹس نے ایسا کیا. اور کچھ جو سوچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زندگی میں تو وہ جو تھی سو تھی, لیکن اس کے مرنے کے بعد فیملی کو ساتھ دینا چاہیے تھا. ایک عبرت بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے اور ایک دکھ بھی ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹیز کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہے رشتہ داروں کے ساتھ کنیکٹ رہیں, ہم دوستوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں. یہاں پہ ہم اگر اس نے انڈسٹری میں رہتے ہوئے انڈسٹری کو اپنی فیملی بنایا تھا, تو یہاں پہ انڈسٹری کی رسپانسبلٹی بنتی ہے.
کہ وہ یہ جان تو سکیں کہ ایک بندی جو ہماری کمیونٹی کا پارٹ ہے، ایک برادری بن جاتی ہے ایک قسم کی، تو کیا وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، وہ کنیکشن میں نہیں ہے، وہ اس کا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کنٹری سے باہر چلی گئی ہے، وہ کنٹری کے اندر ہے، وہ کہاں ہے. انڈسٹری اگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ اگر ایک پارٹی تھرو کرتی تو نیچے گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں اور پارکنگ کی جگہ نہیں ملنی تھی. یہی اگر وہ لوگ اپنی جتنے بھی اب بھی اگر سمجھیں کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں، جتنے بھی انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں، جس پروفیشن میں بھی جو بندہ ہے، کم از کم کوئی تو ایسے کچھ 4 5 3 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، جو جن کو آپ کا پتہ ہو، آپ کو ان کا پتہ ہو. تو زندگی تو یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو یہ بہت بڑا حادثہ ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پیرنٹس کو مطلب سارا اکیلے بچے کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ نافرمان ہے، اس نے ایسا کیا. پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں؟ پیرنٹس کا رول فرینڈلی ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. ان کو اپنے بچوں کے خوابوں میں پرسو کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ہر صورت میں، ہر طرح سے. اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی صورت بھی، کسی سٹیج پہ بھی. کیونکہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ٹین ایج سے نکل کے وہ ایک اڈلٹ ایج میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بہت ساری راہیں ہوتی ہیں، بہت سارے خواب ہوتے ہیں. اور ان خوابوں میں ان کی چوائسیز جو ہوتی ہیں سم ٹائم غلط بھی ہو سکتی ہیں، سم ٹائم صحیح بھی ہو سکتی ہیں. اس صحیح اور غلط میں ساتھ دینے کا نام ہی تو انسانیت ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میٹھی میٹھی گولیاں تو کھا لیں اور کڑوی گولیاں تھوک دیں، تو ایسے نہیں چلتا. یہ تو پھر آپ اگلے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور خود کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. آپ انسانیت کے درجے سے ہی نیچے جا رہے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کا بچہ کہیں کسی سٹیج پہ زندگی میں جینا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیں، اس کو صحیح اور غلط کا بتائیں، اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں اور اس کو آگے بڑھنے دیں. اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں میرا باپ یا میرا بھائی یا میری مدر جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. تو مجھے اب جو جس اینگل سے میں خواب کو لے کے چلا تھا، اب مجھے اس اینگل سے لے کے چلنا ہے جیسے وہ سوچ رہے تھے. تو دونوں کے جب اینگلز مکس ہوں گے ایک خواب میں تو وہ سکسیس کی طرف جاتی ہے اسٹوری. بے شک. کیا پیغام دیں گی، کیا میسج کیا دیں گی جو بچے اپنا مطلب وہ ابھی جس طرح سے حمیرہ 2015 میں اس نے چھوڑ کے گئی اور اس ایج میں یا اس سٹیج میں اپنی فیملی میں اس طرح سے کر کے بیٹھے ہیں یا وہ اڑنا چاہ رہے ہیں، کون سے پریونٹیو پریکاشنری میئرز ضرور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کا سفر ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی اس طرح سے کچھ تنہائی میں یا نہ ہو، ایسا کچھ نہ ہو؟ دیکھیں، انسانی جو ذہن ہے نا وہ ایک بہت عجیب سی مشینری ہے. اس میں آپ جو پٹ کرنا شروع کر دیں گے، جیسا سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کی زندگی کے حالات ویسے بننا شروع ہو جائیں گے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کون سا ماحول دے رہے ہیں. کوئی نارسسسٹ سچویشن پیدا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہم یہاں سے نکل جائیں. اگر وہ اکیلے بھاگ گئے آپ کے اس حدود سے نکل کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت سیلفش ہے. یہاں پہ لوگ کسی کو اپنا مطلب کسی پوائنٹ پہ بھی وہ چھوٹا سا فائدہ بھی اگر آپ کہیں کہ کوئی دینا چاہے تو وہ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے تو میں پھر یہی کہوں گی، ماں باپ کو بچپن سے ہی بچوں کو آگاہی دینی چاہیے. ایک تو خود کی آگاہی اور دوسری آگاہی جو بچوں میں ہونی چاہیے وہ اپنے رب سے کنیکٹیوٹی کی آگاہی. اللہ سے کنیکشن کا ہونا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. رب سے کنیکشن ہونے کے بعد ان کو جو سب سے بڑا کانفیڈنٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی دھچکا آئے، حادثہ آئے، وہ اس امید کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گے کہ میری پرابلم، میری پریشانی، میری غلطی، میری برائی اللہ کی رحمت سے بہت چھوٹی ہے، اور وہ کبھی مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے.
اب ہمیں نہیں پتا کہ حمیرہ عسکر کی ڈیتھ کس سچویشن میں ہوئی. صحیح بات ہے. کیا یہ مایوسی تھی؟ کیا اب سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈرگس لی تھی تو ان ڈرگس کے نشے کی وجہ سے، یہ کیا وہ ڈرگس تھی؟ وہ ڈرگس کیوں لی گئی؟ وہ کیا اتنی تنہا ہو گئی تھی کہ وہ اپنی آپ کی زندگی کو سکون نیند میں ڈھونڈ رہی تھیں؟ وہ اپنے جینے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسٹرگل کر رہی تھیں، اور اس اسٹرگل میں بھی ان کو سکون نہیں مل رہا تھا، اور وہ سکون انہیں اس نشے میں ملا. کیوں ملا؟ ان کے ارد گرد ان کے دوست، ان کے رشتہ دار تو چلو نہیں تھے، ہمیں نہیں پہلے پتہ تھا، ہمیں اب پتہ چلا نا کہ رشتہ دار نہیں تھے. کیا دوست بھی نہیں تھے؟ کیا کوئی شخص، کسی کو ایسا نہیں لگا کہ اس انسان کو ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ اگر یہ کہیں ڈاؤن جا رہی ہے تو ہم اس کی ڈھارس بن سکیں، ہم اس کے لیے کتھارسس بن سکیں، یہ ہم سے شیئر کر سکیں اپنے ایشوز کو. دیکھیں، آپ جب کسی سے ساتھ اپنا اندر شیئر کرتے ہیں نا، اپنے اندر کو بانٹتے ہیں نا، تو بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے آپ کو اس پہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جس پہ اس کو مان تھا، اور وہ اپنی ہی زندگی کے اس بند وہ سیل میں وہ گرتی چلی گئی اور اس کو خبر ہی نہ ہو سکی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک حادثاتی ڈیتھ تھی، کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کب سانس ختم ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کارڈیک اریسٹ بھی آ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ لیٹے ہو اپنے کمرے میں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی باڈی میں کیا چل رہا ہے، لیکن آپ کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سچویشن میں کوئی تو ایسا ہو جو اگلی صبح آپ کا پتہ کر سکے کہ فون نہیں چل رہا، دروازے پہ جا کے دیکھے، نوک کر رہا ہوں، دروازہ نہیں کھل رہا. کوئی تو ہو جو آپ کو، آپ کی آخری جو سانسیں اگر وہ جا رہی ہیں تو آپ کے منہ میں پانی ڈال سکے، اور اگر چلی گئی ہیں تو آپ کو سنبھال سکے، کفن دفن دے سکے. اللہ پاک نے تو پورا ایک نظام دیا ہے نا انسان کو جینے کے لیے، کہ رشتوں میں کس طرح سے جینا ہے. جب ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کو کس طرح سے سجا سنوار کے میری طرف بھیجنا ہے. ہر چیز، ہر پوائنٹ اللہ پاک نے ایک سیکوینس میں رکھی ہے. یہ سارے رولیں تو ہم انسانوں نے کریٹ کر دی ہیں. اور بچے اگر اللہ پاک سے کنیکٹ نہیں ہیں، رب سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے، پیرنٹس نے آگاہی نہیں دی انسان کو کہ سنت کیا ہے، طریقت کیا ہے، رب کیا ہے، رب کی رضا کیا ہے. اگر مایوسی ہو جائے تو مایوسی میں اسپرچل پاورز کو آپ نے کس طرح سے اپنے اندر کریٹ کرنا ہے. کون سی ایسی اسپرچل پاورز ہیں جس کے تھرو آپ زندگی کو جینا سٹارٹ کرو گے. ہماری زندگی میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہمیں زندہ مارنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں بچاتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی. تو اس کنیکٹیوٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو آگاہی کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو احساس کی طرف لائیں، انسانیت کا درس دیں. اپنے بچوں کو وہ سارے درس دیں وہ جو انہیں انسان بنائیں، نہ کہ انہیں جسٹ ایک چلتا پھرتا ایک میں سمجھتی ہوں کہ کھانا کھا لیا، سو لیا، اٹھ گیا، اپنے کریئر کو پرسو کر لیا. دس از ناٹ انف. اسی لیے وہ بات آ رہی ہے نا مجھے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، آگے تو ابھی مجھے آتا نہیں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کچھ ایسا ہی نا. ہاں ایسا ہی ہے. یہ کاٹ دیجیے گا. کٹے گا کچھ نہیں. اچھا نہیں کٹے گا، نہیں کٹے گا. اچھا یہ چیز جو ہے نا اس طرح سے کر کے. اچھا ایک اور اس میں جو ہے نا میرے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے کہ دیکھو آپ یہ بتائیں کہ جی جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اکیلا کیوں انسان تو پیدا ہی اکیلا ہوا ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اس طرح کے زندگی کے سفر پہ چلو بھی اور آگے، مجھے اس کی کوشچن کی سمجھ نہیں لگ رہی اب اس کا جو ہے نا. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہتے ہیں کہ اگر تو نے جینا سیکھنا ہے نا تو پھر خود کے اندر تنہا ہونا پہلے سیکھنا پڑے گا. مگر مجھے لگتا ہے پتہ دیکھو، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تنہائی ہی وجہ تھی جو اس کو مرنا اپنی جگہ پہ، مگر اتنی دیر تک ایسے پڑے رہنا یہ وہ تنہائی تھی شاید. ہاں مجھے لگتا ہے تنہائی تھی نا. کہ اب اس کا کیا کرے بندہ. ٹھیک ہے دنیا، معاشرہ، ہر چیز سے مجھے دل نہیں لگتا،
بھر گیا دل، مگر تنہائی میں تو پھر یہ بھی جاتا کام. اس میں کیا کرے؟ کتنا کو کنیکٹیوٹی آپ ڈسکنیکشن کتنا کو کر سکتے ہو آپ؟ اب یہی تو بات ہر ہے. چیز کا حل ڈسکنیکشن تو نہیں ہے No. کہ تنہائی اپنے اندر خود کو دیکھ لے، مگر اس کا حل یہ بھی تو نہیں. اگر کنیکشن ہوتا، تنہائی تو ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے کہ یار میں آپ کو اچھا برا سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی زندگی میں مست ہوں، مگر اتنا ڈسکنیکٹ بھی تو نہ بندہ ہو کہ 9 مہینے بندہ پرانا ہو جائے. جو اتنا 9-8 مہینے جو پرانا ہونا، وہ میرے خیال سے وہ ڈسکنیکشن ہونے کی وجہ سے تھا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اپنے من میں اتنا ہی ڈوب گیا بندہ، کتنا ہی ڈوب گیا کہ بس وہ اس نے دنیا کو کہا کہ بھائی بائے بائے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مگر میرے خیال سے بیلنس ہونا چاہیے. نہیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک ہلکا سا سینیریو چینج کر کے بتاتی ہوں. انسان کو تنہا ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس تنہائی میں ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ دنیا سے کٹ جاؤ. صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک نے انسان کو صلہ رحمی کی طرف ہمیشہ، جو ہم اگر دیکھتے ہیں تو رب کی اور ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی نصیحتیں ہوئی ہیں اس میں صلہ رحمی بہت زیادہ ہے. صحیح بات ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. قطع تعلقی نقصان ہے. آپ جب قطع تعلق ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی زندگی میں کوئی کنیکشن ہی نہیں بناتے، کوئی ایسا اسٹرانگ باؤنڈ، کوئی کنیکٹیوٹی جو کہ آپ کو جھنجھوڑے رکھے، وہاں پہ آپ پھر جب دنیا سے جاتے ہو تو پھر کوئی آپ کا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. قطع تعلقی جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ. بالکل. اسی وجہ سے شاید بات ہوئی ہے نا کہ انسان کو سمجھ لگتی ہے وقت گزرنے کے بعد. شاید مجھے ابھی وہ ریلائز اس چیز کا ہو رہا ہے کہ قطع تعلقی جو ہے نا وہ تو اسلام میں منع ہے. قطع تعلقی شاید وہی قطع تعلقی تھی. آپ کسی سے قطع تعلق نہیں رہ سکتے 3 دن سے زیادہ. ساری چیزیں صحیح 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلق نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ جب 3 دن تک آپ کو احساس نہیں ہوا ہے نا کہ آپ کو اگلے بندے کے ساتھ آپ نے غلط کیا یا اگلے بندے نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اور آپ ایک دوسرے سے سوری نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگ رہے، تو آپ کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی بھرنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ نیگیٹیوٹی ان پازیٹیوٹی آتی ہے. مجھے ایکچولی ڈر لگتا ہے، میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، میں نے بات ہی نہیں کی حمیرہ اصغر پہ. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. ہمیں صرف سیکھنا چاہیے، اور ہمیں صرف یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی کو جینے کے لیے قطع تعلقی نہیں، صلہ رحمی ضروری ہے. بے شک. قطع تعلقی کرنی ہے تو پھر ان سب غلط چیزوں سے کرو جو اللہ نے منع کیا ہے. ٹرو. قطع تعلقی کرنی ہے تو ان بیڈ ہیبٹس سے کرو، ان کسی کی چگلی سے کرو، کسی کی غیبت سے کرو، کسی سے حسد سے کرو، ہر اس غلط بات سے کرو جو انسانیت کے لیے غلط ہے. بے شک. بے شک. اس سے قطع تعلقی کرو، لیکن انسانوں سے قطع تعلقی نہ کرو. بے شک. آپ کے پاس اپنے اندر تنہائی رکھتے ہوئے اللہ کو پہچاننے کی جو صفت آتی ہے نا، وہ بہت خوبصورت صفت ہے. تنہا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس رابطے میں آپ کے اندر ہر وہ برائی جو آپ سمجھتے ہو کہ کسی اگلے انسان کے لیے غلط ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور جب آپ میں وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں تو پھر آپ میں ایک نئی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اولیاء اللہ میں اور سمپل انسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ سب کا دوست بن جاتا ہے. وہ سب کے لیے محبت اور اپنے اندر نرمی کا جذبہ لے آتا ہے. کوئی شخص اگر اس کے ساتھ غلط کر بھی رہا ہے تو وہ اللہ پہ چھوڑ کے اس بندے کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا. اور عام انسان جب بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا بندہ مجھے غلط نظر سے بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کا خلاف ہو جاتا ہے، وہ دشمن ہو جاتا ہے. آپ کو صرف اور صرف اپنے اندر کی صفات کو درست کرنا ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کہاں پہ غلط ہوں اور اگلا بندہ کہاں پہ غلط ہے. مجھے تعلق نہیں توڑنا، مجھے قطع تعلقی نہیں کرنی. یہ واقعہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ یہ حمیرہ اصغر کو کوئی اللہ پاک نے نصیحت دی ہے یا پھر اللہ پاک نے ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ سزا دی ہے.
ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ایک واقعہ ہو. بے شک. روح تو پرواز کر گئی. یہ جو جسم ہے جو دنیا میں پڑا رہا 9 مہینے ایک کمرے میں بند رہا, اس کی بدبو آس پاس نہیں گئی, کسی کو بھنک نہیں پڑ سکی کہ اس کمرے میں کیا ہوا. وہ بیلف آیا, وہ جو فلیٹ آنر تھا اس نے کیس کیا ہوا تھا, اس سوٹ فائل کیا ہوا تھا, جو وہ بیلف آیا, وہ ان کا سامان جب نکالنے لگے تو تب دروازہ توڑا گیا اندر سے کیونکہ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا, تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. اب یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جو اتنے مہینے سے ایک کمرے میں وہ ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا ہے اور اس کا جسم ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھیں, لیکن کھلی کھڑکیوں میں بھی کبھی کچھ تو ایسا ہوتا نا کہ ساتھ ہمسایوں کو کہیں کو کسی کو کچھ بھی اسمیل آتی, نہیں آئی. اور اللہ پاک نے یہ نشانی دی ہے ہمیں کہ ایک انسان کے ابھی بھی سمجھ جاؤ, ابھی بھی سنبھل جاؤ. یہ جو تم انا, غرور اور تکبر کے بت اپنے اندر لیے پھر رہے ہو نا, اس کو ختم کر دو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اپنوں کے ساتھ بنا کے محبت سے, پیار سے ایک کنیکٹیوٹی رکھو. اگر کہیں کچھ ٹوٹ بھی رہا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کرو. موسٹلی بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس نے کہا کہ ہم نے دفع ہو جاؤ, ہم نے تمہارے سے بات نہیں کرنی. اب وہ کہتے نہیں کرنی تو نہ کرو, ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے. ماں باپ کا دل اتنا سخت نہیں ہو سکتا, بچوں کے رویوں کی وجہ سے ماں باپ کا دل سخت ہوتا ہے. بچے جو ایکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ماں باپ کا دل سخت ہوتا ہے. کوئی ماں باپ دنیا کا نہیں ہے جو اتنا ظالم ہو جائے گا کہ وہ اپنے لختے جگر کو بالکل اسے ڈس آن کر دے گا. کچھ نہ کچھ ہمارے اپنے ایکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اگلے بندے کو اتنا سخت بنا دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. تو خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, خود کو ٹھیک کرتے رہو ہر لمحہ, ہر گھڑی, اور وہی سب سے بڑی انسانیت ہے. بے شک, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا جی. تو اسی جو سمر طالب ایڈوکیٹ صاحبہ کے اسی پیغام کے ساتھ اسی کہ جی کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو انہوں نے ایک اور اہم بات کی, جو انہوں نے کہا کہ قطع تعلقی جو ہے نا وہ زندگی میں کبھی نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں بھی ہمیں یہی وجہ ہے, جن لوگوں نے آج تک ابھی سمجھ نہیں نہ سکے کہ قطع تعلقی سے کیوں منع کیا گیا, وہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ قطع تعلقی کر لیتے ہو, آپ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس طرح سے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ اپنی کمیونٹی, اپنی فیملی, اپنے دوستوں کے ساتھ مل ملا کے رہیں گے, کنیکٹڈ رہیں گے, اپنے خوابوں کو پرسو کریں ضرور, اس پہ کوئی پابندی نہیں, مگر جتنی مرضی اڑان بھریں, مگر نیچے اپنی بیس کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ تباہی ہو سکتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اور سمر طالب ایڈوکیٹ صاحبہ کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.